حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ کی آگ بالآخر مشرق وسطی میں پھیل گئی۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کے خلاف نیا محاذ کھول دیا۔ فلسطینیوں سے حمایت کے اظہار میں پیش رہنے والے یمنی حوثیوں کے خلاف امریکی اور برطانوی طیاروں نے بمباری شروع کر دی۔ یمن پر امریکی اور برطانوی فضائی حملوں کے بعد یمن کے انقلابی رہنما عبد المالک بدر الدین الحوثی بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے امریکی اور برطانوی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اپنی قوم کو پیغام دیا ہے کہ دشمن کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا جائے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں اور آبدوزوں کی مدد سے یمن کے دارالحکومت صنعاء، بندرگاہی شہر حدیدہ اور شمالی شہر سعودہ میں درجن بھر سے زائد مقامات پر بمباری کی گئی۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملوں میں ٹام ہاک میزائلوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ حملوں کے بعد بیان میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی جہازوں پر ان حملوں کا جواب ہیں جن میں پہلی بار اینٹی شپ بیلسٹک میزائل بھی استعمال کیے گئے تھے۔ اپنے بیان میں برطانوی وزیر اعظم رشی سنیک نے کہا کہ یمن کے حوثیوں کو جہازوں پر حملوں سے کئی بار خبردار کیا گیا تھا اور یہ صورتحال برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ امریکی اور برطانوی حملے کے بعد عبد المالک حوثی نے کہا کہ پہلے امریکی ایجنٹوں کے خلاف ہزاروں یمنی شہریوں نے اپنی جانیں پیش کی تھیں اور اب مظلوم فلسطینیوں کے لیے حوثی امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل سے براہ راست نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے یمن پر امریکی اور برطانوی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کے متعدد مقامات پر امریکہ اور برطانیہ کے فضائی حملوں پر سعودی عرب کو گہری تشویش ہے۔ یمن میں حوثیوں پر امریکی اور برطانوی حملوں کے بعد امریکہ سے بھی حملوں کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک رکن آرو کھنہ کا کہنا تھا کہ یمن میں حوثیوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کرنے اور مشرق وسطی میں ایک نیا تنازع شروع کرنے سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن کو کانگریس سے منظوری لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن پر ایسی منظوری کے لیے پابندی ہم نہیں بلکہ امریکی آئین عائد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈیموکریٹ یا ریپبلکن کا فرق کیے بغیر آئین کی بالادستی کے حق میں کھڑے ہیں۔ اوریگون سے ڈیموکریٹک رکن ول ہوئل نے کہا کہ یمن کے حوثیوں پر کیے گئے حملوں کی کانگریس سے منظوری نہیں لی گئی ہے اور امریکہ آئین اس سے متعلق بہت واضح ہے کہ کسی بھی غیر ملکی تنازع میں ملکی فوج کی مداخلت کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف کانگریس کے پاس ہے اور ہر امریکی صدر کو پہلے کانگریس سے منظوری لینی چاہیے۔ ایک اور ڈیموکریٹ رکن جیسن کرو کا کہنا تھا کہ میں امریکہ کو دہائیوں کے لیے ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کے لیے اس عمل کی حمایت نہیں کر سکتا۔ وسکنس سے ڈیموکریٹ رکن مارک پوکن کا کہنا تھا کہ امریکہ کانگریس کی منظوری کے بغیر دہائیوں کے لیے ایک نئے تنازع میں پھنسنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وائٹ ہاؤس کو مزید حملوں سے قبل کانگریس کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ یمن کے بڑے حصے پر کنٹرول رکھنے والے حوثیوں نے خبردار کیا تھا کہ وہ بحیرہ احمر سے اسرائیل آنے اور جانے والے ہر بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ گزشتہ برس نومبر میں بحیرہ احمر سے گزرنے والے ایک کارگو شپ کے حوثیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور جہاز کے 25 ارکان کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اس کارگو جہاز کی ملکیت کی کڑیاں اسرائیل سے ملتی تھیں۔ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر سے گزرنے والے متعدد تجارتی بحری جہازوں کو راکٹوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ نومبر اور دسمبر کے درمیان بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں میں 500% اضافہ ہوا۔ حوثیوں کی جانب سے حملوں کا خطرہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ دنیا کی بڑی شپنگ کمپنیوں نے اس خطے میں جہازوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا ہے اور دسمبر کے اوائل سے انشورنس کے اخراجات 10 گنا بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ کے مطابق انہوں نے ان میں سے متعدد میزائلوں کو بحیرہ احمر میں مار گرایا جبکہ باقی یا تو سمندر میں گر گئے یا مصر کی حدود میں گرے۔ نومبر 2023 میں یمنی حوثیوں نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کے ایک تجارتی بحری جہاز کو بحیرہ احمر میں اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اسے یمن کے ساحلی علاقے کے قریب لے کر جایا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ بحری جہاز اسرائیل کی ملکیت نہیں اور نہ ہی اس پر سوار عملے کا کوئی رکن اسرائیلی ہے، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق شاید جہاز کا مالک اسرائیلی شہریت ہی رکھتا ہے۔ 3
दिसंबर से हूसियों ने यमन के साहिल से बहिरा अहमर में मुतादिद तजारती कश्तियों को बैलिस्टिक मिज़ाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी जंगी जहाज़ों ने इनसे मुतादिद मिज़ाइलों को फ़ज़ा में ही मार गिराने का दावा किया, लेकिन मुतादिद कश्तियों तक पहुँचने और इन्हें नुकसान पहुँचाने में कामयाब रहे। हूसी मंसूर हादी के खिलाफ खड़े हुए उन्होंने अपने साबिक हरीफ अली अब्दुल्ला सॉलेह के साथ मुआहिदा कर लिया था और अब वो उन्हें दोबारा से इक़्तिदार में लाना चाहते थे। हूसियों ने सन 2015 की इब्तिदा में यमन के शमाली सूबे सऊदा और इसके बाद यमनी दारुल हुकूमत सनआ पर भी कब्जा कर लिया। सन 2017 में जब साबिक सदर अली अब्दुल्ला सॉलेह ने अपना इत्तेहाद तब्दील करके सऊदी अरब के साथ मिलना चाहा तो हूसियों ने इनका कत्ल कर दिया। हूसी बागी लिबनानी गिरोह हिजबुल्लाह से मुतासिर है। 2014 में अमरीकी तहकीकी इदारे का कॉम्बेटिंग टेररिज्म सेंटर के मुताबिक 2014 में हिजबुल्लाह हूसियों को अस्करी महारत और ट्रेनिंग मुहैया कर रहा है। हूसी ईरान को अपना इत्तेहादी समझते हैं और ये शुबा भी जाहिर किया जाता है कि हूसियों को हथियार ईरान फराहम करता है। यमन की अक्सरियती आबादी इन इलाकों में रहती है जहां का कब्ज़ा हूसियों के पास है और वो मुल्क के शमाली हिस्से में लोगों से टैक्स भी लेते हैं और अपनी करेंसी नोट भी छपवाते हैं। बहिरा अहमर तेल और माया कुदरती गैस के साथ साथ अशिया ज़रूरिया की नकलो हमल के लिए दुनिया की अहम तरीन गुज़रगाहों में से एक है। कंसल्टेंट कंपनी एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के एक हालिया तज्ज़िये से पता चला है कि एशिया और खलीज से यूरोप, मशरिक़ वस्ता और शमाली अफ्रीका में दरामद की जाने वाली तकरीबन 15% अशिया बहिरा अहमर के रास्ते भेजी जाती हैं। इनमें 21.5% रिफाइंड तेल और 13% से ज़ायद खाम तेल की मसनूआत शामिल हैं। हूसियों के हमले से बचने के लिए आबनाए बाबुल मंदब को इस्तेमाल करने के बजाय अब बहरी जहाज़ों को जनूबी अफ्रीका से गुजरने वाले तवील रास्ते इख्तियार करना पड़ रहे हैं। इस तरह मुमकिन तौर पर इस सफ़र में तकरीबन 10 दिन का इजाफा होगा और इस पर लाखों डॉलर की लागत आएगी। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के क्रिस रॉजर्स ने कहा कि इससे सारिफिन की अशिया पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। किराए की कीमतों का डेटा रखने वाली कंपनी ज़ेपेचा के मुताबिक शिपिंग कंपनियां अब सारिफिन को मतला करने की कोशिश करेंगी कि कार्गो में ताख़ीर हो सकती है। कंपनी के मुताबिक इस तरह की सूरत हाल के नतीजे में सारिफिन को यकीनी तौर पर कोई कीमत अदा करनी होगी। कारोबारी सनत को ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे असरात का भी सामना करना पड़ेगा। रास्ता बदलने से इजाफी ईंधन और वक्त के अखराजात के अलावा जंगी खतरे के बीमा की लागतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और नतीजतन सारिफिन को भी ज़्यादा कीमतों का सामना होगा। तज्ज़िया कारों का कहना है कि अगर दीगर बड़ी तेल कंपनियां भी ब्रिटिश पेट्रोलियम की तरह फैसला करती हैं तो तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं।